دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خانہ کعبہ پہ قبضے کی ناکام کوشش نومبر اور دسمبر 1969 میں ہوئی، جب 500 لوگوں کے ایک مسلح گروپ نے السعود فیملی کو ہٹانے کے لیے مکہ میں مسجد الحرام پہ حملہ کر دیا تھا۔ حملہ آوروں کا دعویٰ تھا کہ مہدی اس دنیا میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ ہیں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کا نام محمد عبداللہ القحطانی تھا اور اس نے مسلمانوں کو اپنی اطاعت کرنے کا کہا۔ تقریباً 2 ہفتے تک سعودی اسپیشل فورسز نے پاکستانی SSG کمانڈوز کے ساتھ مل کے ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور مسجد الحرام پہ سے ان کا قبضہ ختم کروایا۔ دوستو، اس حملہ آور گروپ کا سربراہ اور اس کا ماسٹر مائنڈ جہمان العتیبی تھا، جو کہ نجد کے ایک بہت طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی محمد عبداللہ القحطانی کو مہدی قرار دے دیا تھا اور کہا کہ قیامت سے کچھ سال پہلے مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ پہ حملے کا دن بھی اسلامک کیلنڈر کا پہلا دن چنا۔ العتیبی، جو کہ اس گروپ کا سربراہ تھا، ایک مشہور انسان تھا۔ اس کے دادا ابن سعود کے بہت قریبی ساتھیوں میں مانے جاتے تھے۔ العتیبی ایک عالم بھی تھا اور سعودی نیشنل گارڈز میں خدمت بھی انجام دے چکا تھا۔ العتیبی شیخ عبدالعزیز الباز، جو کہ سعودی عرب کے گرینڈ مفتی تھے، کا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا تھا، لیکن بعد میں العتیبی شیخ عبدالعزیز الباز کے ہی خلاف ہو گیا۔ العتیبی کا کہنا تھا سعودی عرب سے غیر مسلموں کو بے دخل کر دیا جائے، ٹی وی دیکھنے پہ پابندی لگا دی جائے، اور اس کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ سعودی عرب کی حکمران فیملی السعود فوری طور پہ سعودی کنگڈم سے علیحدہ ہو جائے۔ العتیبی اور اس کا بہنوئی عبداللہ القحطانی پہلی بار ایک جیل میں ملے تھے۔ العتیبی نے القحطانی کو کہا کہ اس کا اللہ کی طرف سے ایک خاص نظر عطا ہوئی ہے، جس سے اس کو پتہ چلا ہے کہ تم ہی دراصل مہدی ہو جس کا مسلمانوں کو انتظار ہے۔ القحطانی نے اس کی یہ بات مان لی، حالانکہ وہ خود اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بعد میں اس نے العتیبی کی بہن سے شادی بھی کر لی۔ جیل میں ہی دونوں نے السعود کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ جیل سے نکل کے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے القحطانی اور العتیبی کی باتوں میں بہت سے لوگ آ گئے۔ العتیبی پہلے ہی ایک عالم دین تھا اور ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ان لوگوں میں کافی امیر لوگ بھی موجود تھے۔ العتیبی، جو کہ نیشنل گارڈ میں رہ چکا تھا، اس نے نیشنل گارڈ کے ہی بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو کہ ہتھیار چلانا بخوبی جانتے تھے اور ان کو ہتھیار فراہم کر سکتے تھے۔ نیشنل گارڈ کے ان لوگوں نے حملے سے 1 ہفتے پہلے مسجد الحرام کے کمپاؤنڈ میں ہتھیار، بامز اور گیس ماسک جیسی چیزیں چھپانا شروع کر دیں۔ مسجد الحرام کے نیچے بہت چھوٹے چھوٹے سے زیر زمین کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ان نیشنل گارڈز کے لیے وہاں ہتھیار وغیرہ چھپانا بے حد آسان تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان حملہ آوروں نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنا تھا۔ 20 نومبر 1969 کی صبح محرم کے مہینے میں، جب مسجد الحرام کے امام شیخ محمد السبیل تقریباً 50,000 لوگوں کو نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، تو تقریباً صبح کے 5 بجے ان حملہ آوروں نے تمام دروازوں کو چین سے بند کر دیا اور 2 پولیس والوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ وہ پولیس والے غیر مسلح تھے۔ یہ حملہ آور تعداد میں تقریباً 400 سے 500 کے قریب تھے۔
ان حملہ آوروں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ دوستو اس وقت مسجد الحرام میں کچھ رینوویشن کا کام بھی چل رہا تھا اور وہاں کچھ ورکرز کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ حملہ آور فون لائنز کٹ کر دیتے، انہی میں سے ایک ورکر نے فون پہ اطلاع دی کہ یہاں حملہ ہو چکا ہے۔ حملہ آوروں نے زیادہ تر نمازیوں کو باہر نکال دیا اور کچھ کو اپنے پاس یرغمال بنا لیا۔ ان کے پاس ہتھیار کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گیس ماسک اور بمز بھی موجود تھے جو پہلے سے ہی مسجد کے کمپاؤنڈ میں چھپا دیے گئے تھے۔ مسجد کے باہر لوگوں کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اندر کتنے لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور کتنے حملہ آور موجود ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس نائف بن عبدالعزیز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پہ سعودی سیکیورٹی فورسز کو مسجد کی طرف بھیجا۔ دوستو تقریباً 100 کے قریب سیکیورٹی آفیسرز نے ان حملہ آوروں سے مقابلہ کیا لیکن ناکام ہو کے واپس لوٹنا پڑا۔ حملہ آوروں نے بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور پھر ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی موجود تھے، تو فورسز کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑنا تھا۔ اس کے علاوہ فورسز کو مسجد الحرام کی حرمت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سعودی وزیر داخلہ نے فرانس کی اسپیشل فورس سے رابطہ کیا اور فرانس سے بھی 4 اسپیشل آفیسر جو کہ ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے ماہر تھے سعودی عرب پہنچ گئے۔ دوستو ان دنوں سعودی عرب اور فرانس کی انٹیلیجنس کے درمیان ایک خاص کانٹیکٹ تھا، اسی لیے فرانس فوری طور پہ سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے پاکستان کی آرمی سے بھی رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوستو پاکستان آرمی کے اسپیشل فورسز یونٹ نے فوری طور پہ تقریباً 50 SSG کمانڈوز کو فوری طور پہ سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حملہ آور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اپنی ڈیمانڈز کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فوری طور پہ مغربی ملکوں کو تیل کی فراہمی بند کرے اور تمام غیر ملکی سفیروں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے۔ سعودی حکومت اور فورسز نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ حملہ آور مسجد الحرام میں موجود ہیں تو ان کو بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا اور مسجد کی حرمت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اب حملہ آوروں میں اور فورسز کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ اصل آپریشن پاکستانی SSG کمانڈوز نے مکمل کیا اور انہوں نے ہی حملہ آوروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ دوستو یہ لڑائی تقریباً 2 ہفتے تک چلی۔ فورسز کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑا تھا۔ مسجد کی حرمت، اندر موجود یرغمال ہوئے لوگ اور حملہ آوروں میں شامل عورتوں اور بچوں کا خیال ان کے ذہن میں تھا۔ اس لڑائی کے دوران تقریباً مرنے والوں کی تعداد 255 ہو گئی تھی اور تقریباً 560 لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں عام لوگ، فورسز اور وہ حملہ آور شامل تھے۔ آخر کار 2 ہفتے کے بعد فورسز نے مسجد الحرام سے ان حملہ آوروں کو خالی کرا دیا۔ اس حملے کا سن کے پوری مسلم دنیا میں غم و غصہ چھا گیا تھا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا القحطانی اس لڑائی میں مارا گیا تھا، لیکن ان حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ اور سربراہ الجہمان اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت پکڑا گیا اور بعد میں اس کا اور دوسرے حملے آوروں کا سر قلم کر دیے گئے۔ دوستو اسی حملے کی وجہ سے تاریخ میں پہلی دفعہ مسجد الحرام میں اذان نہیں دی گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی معلومات سے بھرپور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس واقعے کے متعلق اپنے کامنٹس بھی دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔